حضرت سید ابراہیم شاہ قبلہ، حضرت سید ابراہیم شاہ قبلہ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں اس ہندوستان میں بیٹیوں کا بلیدان دیا جاتا تھا، بیٹیوں کا بلیدان دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن جو ہے عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرات محترم اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی، باپ اپنی بیٹی کو لیتا، لینے کے بعد میدان میں لے جاتا، میدان میں لے جانے کے بعد گڈھا کھودتا، گڈھا کھودنے کے بعد اپنی بچی کو اس گڈھے میں سلا دیتا اور باپ اپنی بیٹی کے گلے پہ قدم رکھ کے دباتا، بچی باپ کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتی، فریاد کرتی، ابا میں آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں، مجھے میری زندگی واپس کر دو، مگر باپ کی آنکھوں سے خون، باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے تھے۔ یہ ہمیں تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت نے آ کر کے بتایا، اے انسان یہ بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ بیٹیاں تو رحمت بن کے آتی ہے، بیٹیاں تو رحمت بن کے آتی ہے۔ جب باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے محلے میں آتا تھا، معاشرے میں آتا تھا، معاشرے والے اس کو داد و تہذیب دیا کرتے تھے، واہ تو نے تو کمال کر دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا تو نے اپنے پیچھے سے اپنا پیچھا چھڑا لیا ہے۔ تب میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تہذیب نہیں بلکہ کلمہ جہاد ہے۔ آج تو ہر انسان اپنی بیٹی کو جانے جگر سمجھتا ہے، آج تو ہر انسان اپنی بیٹی کو نور نظر سمجھتا ہے، آج تو ہر انسان اپنی بیٹی سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہے، مگر جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے اس دور میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج لوگ نعرہ دیتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا، میں کہتا ہوں اے لوگوں یہ چناوی نعرے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے سب سے پہلے بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی ہے، سب سے پہلے بیٹی بچانے والا سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے بیٹی پڑھانے والا بھی میرا نبی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میرے مصطفیٰ نے جس طرح سے مسلمان مردوں پر علم دین کا سیکھنا فرض قرار دیا، اسی طرح سے مسلمان عورتوں پر بھی میرے مصطفیٰ نے علم دین کا سیکھنا فرض قرار دیا تھا۔ اور میرے مصطفیٰ نے جو ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا کہہ کر کے بیٹیوں کو بچانے کا انقلاب برپا کیا ہے۔ حضرات محترم جب میرے سرکار بیٹیوں کے تعلق سے ارشاد فرما رہے تھے، ایک موقع پہ نبی نے فرمایا جس کی دو بیٹی ہو، جس کی دو بیٹی ہو اور ان دو بیٹیوں کی اچھی طرح سے اچھی جگہ پہ اچھے لڑکے سے رشتہ کر دے، کل قیامت کے دن میرے ساتھ بالکل ایسے ہی اٹھے گا جیسے دو انگلیاں قریب ہے، جیسے دو انگلیاں قریب ہے ویسے ہی کل میدان محشر میں مجھ سے قریب ہوگا۔ تب تک ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹی نہ ہو تو اس کے دوسرے پہلو پہ دیکھیے، کہاں بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش مجھے بھی دو بیٹی ہو جاتی تو حضور کی قربت میں رہنے کا موقع مل جاتا۔ کیسا انقلاب برپا کیا ہے، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی مگر مصطفیٰ نے ایسا انقلاب برپا کیا، ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے مجھے بھی دو بیٹی ہو جائے۔ یہ کس نے انقلاب برپا کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ نے انقلاب برپا کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، میرا نبی نبیوں میں لاجواب، میرا نبی رسولوں میں لاجواب، میرا نبی انسانوں میں لاجواب، میرا نبی جناتوں میں لاجواب، میرا نبی کردار میں لاجواب، میرا نبی گفتار میں لاجواب، میرا نبی رفتار میں لاجواب، میرا نبی کردار میں لاجواب، بلکہ پلٹ کے کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، جن کے زلفوں کا جواب نہیں وہ مصطفیٰ ہے۔